دوستو میں ہوں صبوحی عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں صبوحی کا پاکستان۔ دوستو آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ جڑاوالا میں پیش آیا ہے جو کہ مجھے لگتا ہے کہ اب تک آپ لوگوں تک پہنچ ہی چکا ہوگا، لیکن میں اس واقعے کی کچھ ایسی تفصیلات آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہ وجوہات بتانا چاہتی ہوں کہ جن کی بنا پر یہ واقعہ پیش آیا۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ لوگ مجبور ہوئے، ہجوم مجبور ہوا جو ہے اتنے انتہائی قدم اٹھانے کے لیے۔ اصل میں واقعہ کچھ اس طرح سے پیش آیا۔ جڑاوالا میں آپ جانتے ہیں کہ مسیحی برادری کی بہت سارے لوگ وہاں پر رہتے ہیں۔ یہ ایک علاقہ عیسیٰ نگری جہاں پر اس قسم کی ہنگامہ آرائی ہوئی ہے، جہاں پر اس قدر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ صرف یہیں پر مسیحی برادری کی جو ہے تعداد زیادہ نہیں ہے، بلکہ پورے یہ جو جڑاوالا ہے یہاں پر کافی زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر جو ہے عیسائی اور مسیحی برادران جو ہے رہائش پذیر ہیں۔ ان کی ایک اچھی خاصی کمیونٹی وہاں پر پائی جاتی ہے۔ جناب ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ منگل اور بدھ کی درمیانی شب میں ایک شخص جو ہے رات کے وقت کچھ پمفلیٹس جو ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ لوگوں کے مطابق یہ جو پمفلیٹس تھے اس میں کچھ اس قسم کا مواد جو ہے وہ شائع کیا گیا تھا جو کہ توہین مذہب سے ریلیٹڈ تھا، جس میں کچھ ایسی باتیں لکھی گئی تھیں جو کہ ہمارے مذہب کی توہین کرتی تھیں۔ گو کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ ہمیں اس بات سے شدید افسوس ہے، اس بات پر شدید غم و غصہ بھی ہے کہ اس قسم کا مواد جو ہے وہ شائع نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس قسم کے پمفلیٹس جو ہیں ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہنا نہیں بھولیں گے، ہم یہ بھی کہنا جو ہے ہرگز نہیں چھوڑیں گے کہ اس کے ریئیکشن میں جو کچھ کیا گیا ہے، جو ہمارے مسیحی برادران کے ساتھ کیا گیا ہے، وہ بھی انتہائی غلط ہوا ہے۔ ایسا کسی بھی دین میں، کسی بھی مذہب میں نہیں ہے کہ آپ قانون کو اس طرح سے ہاتھ میں لیں اور بے گناہ لوگوں کے ساتھ جو ہے جو آپ کا دل کرے وہ سلوک شروع کر دیں۔ لیکن آخر ان لوگوں کو یہ سب کرنے پر اکسایا کس نے؟ دراصل ایک ویڈیو جو ہے جو انٹرنیٹ پر کافی وائرل ہے، شاید آپ لوگوں کی نظروں سے گزری ہو۔ ایک ویڈیو میں ایک شخص کو دکھایا گیا ہے جو کہ مسجد کے جو ہے ممبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر رہا ہے کہ تمام لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ناشتے کر رہے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو اندازہ ہو کہ باہر جو کچھ ہو گیا ہے تو آپ قتل و غارت پر اتر آئیں اور ان کو جینے نہ دیں جس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے گزارش ہے، تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ مسجدوں کے باہر جمع ہونا شروع ہو جائیں اور ان لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ یہ رہتی دنیا تک یاد رکھیں کہ انہوں نے کیا حرکت کی ہے۔ ایسا اعلان ایک مسجد میں نہیں بلکہ 2-3 مسجدوں میں کیا گیا، جس کے بعد لوگ جوک در جوک اکٹھے ہونا شروع ہو گئے اور یہ ان تمام لوگوں نے جا کے جو ہے عیسیٰ نگری جو تھی وہاں پر دھاوا بول دیا اور انہوں نے اپنے جو دھاوا جو انہوں نے بولا اس کی ابتدا انہوں نے کی ہے ایک چرچ سے۔ سب سے پہلے ایک چرچ کو جلایا گیا، اس کے بعد اس سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر ایک دوسرا چرچ موجود تھا، اس کو بھی جلا دیا گیا۔ اس کے بعد پے در پے کم از کم 5-6 چرچز کو جلایا گیا۔ نہ صرف چرچ کو جلایا گیا بلکہ وہاں پر ایک اے سی کا دفتر بھی موجود تھا، کیونکہ اس اے سی کا تعلق بھی مسیحی برادری سے تھا۔ ان کا نام شوکت مسیح تھا۔ تو اسی غم و غصے میں کہ یہ حرکت کیونکہ مسیحیوں کی طرف سے ہوئی ہے، ان اے سی صاحب کے جو دفتر ہے اس کو بھی آگ لگا دی گئی اور فوری طور پر اے سی صاحب کو وہاں سے معطل کر کے دوسری جگہ پر شفٹ کرنا پڑا۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اگر ایسا کچھ ہوا تھا تو قانون حرکت میں آنا چاہیے تھا، پولیس حرکت میں آنی چاہیے تھی، پولیس کو ایکشن لینا چاہیے تھا اور باقاعدہ طور پر تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ یہ پمفلیٹس کس شخص کی طرف سے ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، کیوں ڈسٹریبیوٹ کیے گئے، آخر اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، قانون حرکت میں نہیں آیا، پولیس نے بروقت کوئی کارروائی نہیں کی، بلکہ اس کے بجائے جب موب اس طرح سے مشتعل ہوتا ہے اور پھر وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہے تو وہ ایک سیلابی ریلے کی طرح وہاں تباہی پھیر کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی کچھ ہوا جڑاوالا کے اس علاقے میں، جہاں پر کہ یہ مشتعل ہجوم جو ہے جب پہنچا تو انہوں نے پے در پے ان کے سامنے جو چیزیں آئیں ان کو جلانا شروع کر دیا۔ جو مسیحی برادری ان کے سامنے آئی، جو لوگ مسیحی ان کے سامنے آئے، ان کے ساتھ انہوں نے ناروا سے ناروا سلوک کیا۔ ہمیں اس چیز پر شدید افسوس ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جو پمفلیٹس بانٹے گئے وہ بالکل ٹھیک تھا، ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے تھی کہ وہ کس نے بانٹے، کیوں بانٹے، اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد تھا۔ لیکن ہم اس چیز کی بھی جو ہے مکمل مذمت کرتے ہیں۔ اقلیتوں کی حفاظتوں کی ذمہ داریاں جو ہیں یہ قانون پر ہوتی ہیں، حکومت پر ہوتی ہیں، پولیس پر ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں جنگل کا قانون اس قدر رائج ہوتا جا رہا ہے کہ عوام کو ڈنڈے اور لاٹھیاں اپنے ہاتھوں میں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ یہ واقعہ جو پاکستان میں پیش آیا ہے اس سے دنیا بھر میں ہماری بہت زیادہ جو ہے جگ ہنسائی ہوئی ہے، بہت زیادہ ہمارے لیے ایک شرم کا مقام ہے۔ اس طرح سے بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مسیحی برادری بھی اپنے حقوق رکھتی ہے، وہ بھی
हमारे भाई हैं और वो बेगुनाह लोग जिनका इस वाक़े से कोई भी ताल्लुक़ वास्ता नहीं था, उनको बिला वजह जिस तरह ज़दोकोब किया गया है उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।